عباس رضي الله عنهما وعنهم ورياشا المال. سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ورياشا المال إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره. عفوا كثروا وكثرت أموالهم. الفتاح والقاضي افتح بيننا نتقنا الجبل رفعنا انبجست انفجرت متبر خسران آتى أحسن تأتى تحزن. وقال غيره أن لا تسجد أن تسجد يخطفان أخذا الخطافة من ورق الجنة يؤلفان الورق ويخطفان الورق بعضهم إلى بعض سوآتهما كناية عن فرجيهما ومتاع إلى حين هاهنا إلى يوم القيامة. والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عددها. الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس. قبيله جيله تشکیل قلبیت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بلیان کا جس کا مطلب ہے مال، لیکن آگے آ رہا ہے تو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت آپ نے پڑھی اس میں آخری میں فرنا ہوا ما ظہر من اللباس کہ جو ظاہری لباس ہے جو زینت کے کام آتا ہے اس کو بھی ریاش اور ریش کہتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ یواری سوآتکم وریشا کہ وہ تمہارے شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا اور زینت بخشتا ہے. معلوم ہے لباس کے دو کام ہیں، ایک ہے عورت کی صدر عورت اور دوسرا ہے زینت. اس لیے اگر صدر عورت تو ہو مگر زینت نہ ہو تو گویا مقصدین میں سے ایک مقصد حاصل ہوگا، دوسرا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اور ایک آدمی جو بنا ہے دوسرے آدمی وہاں ہے تو ظاہر سطر تو ہو گیا لیکن ریاض نہ بنا. اس لیے یہ بات جو ہے وہ جواری سوادی کو بھی ہونا چاہیے اور ریشا بھی ہونا چاہیے. البتہ وہ اپنے لیے آرائش اپنے لیے ہونی چاہیے، نمائش دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. اپنے پروردگار سے دعائیں کرو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے. إنه لا يحب المعتدين. اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. تو اعتداء کے معنی حد سے تجاوز، جس کو افراط بھی کہا جاتا ہے، حد سے نکل جانا، وہ کسی بھی چیز میں اچھا نہیں ہے. نماز ہو اور جناب روزہ ہو، زکات ہو، حج ہو، جہاد ہو، تبلیغ ہو، دعا ہو، کسی بھی چیز میں اگر آپ حد سے آگے نکل جائیں گے وہ چیز خراب ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعتدال دعا جو ہے وہ بھی محبوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. اب اعتدال دعا کے اندر کیا پوچھتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ اعتدال دعا کے اندر ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی چیخیں مارنے لگے، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور یہ چیخیں مار رہا ہے. اس کو قرآن نے کہا انہ لا یحب المعتدین. تضرع اور خفیہ طریقے سے دعائیں کرو. اللہ تعالیٰ معتدین سے محبت نہیں کرتے. ایک اعتدال دعا تو یہ ہے کہ صیحہ وغیرہ شروع کر دیا جائے اور صیحہ اختیاری ہو. خیر اس لیے لگا دی کہ غیر اختیاری اگر صیحہ ہو تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. دوسرا اعتدال دعا یہ ہے کہ آدمی محالات کی دعا کرنا شروع کر دے. آدمی محالات کی دعا شروع کر دے کہ مجھے موت ہی نہ آئے، یا جناب میرے والد دوبارہ زندہ ہو کر آ جائیں، یا میرے فلاں. تو ظاہر ہے جو محال ہے یعنی عادت ہے، محال ہے یعنی عادت. تو جو محالات عادیہ ہیں ان کی دعا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اعتدال کی دعا ہے. اسی طرح اعتدال دعا کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی اپنے حدود اور قیود لگانا شروع کرتے دعا کے اندر. اعتدال دعا میں یہ بات بھی داخل ہے کہ دعا کے اندر حدود اور قیود لگانا شروع کرتے. جیسا کہ آپ نے حدیث شریف میں پڑھا ہوگا کہ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جنت کے دائیں طرف مجھے بائک ہاؤس جو ہے وہ اس کا سوال کرتا ہوں. تو
تو فرمایا کہ بھائی یہ سفید محل وہ بھی دائیں طرف کسی کو خطوط لگانے کی کیا ضرورت ہے، بس یہ کہو کہ اللہ جنت عطا فرما. تو اس آدمی کو چاہیے کہ مال مانگے، یا اللہ ہمیں جس سے حلال عطا فرما، لیکن 2229 روپئے 50 پیسے عطا فرما. تو یہ خطوط اور خلوص جو ہے نا، یہ اعتدال صرف دعا کے اندر داخل ہے. انہ لا یحب المعتدین. آگے الفاظ آ نہیں ہے سر جی. ابھی فرمایا کہ اللہ رسول، تو اللہ میں لا زائدہ ہے اور اصل میں ان رسول. جی. قبيله جيله الذي هو منهم اداركوا اجتمعوا ومشاق الإنسان والدابة كلهم تسمى سموما واحدها سم وهي عيناه ومنخراه وفمه وأذناه ودبره ورجله. یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان سے دعا جو ہے وہ محبوب ہے. ایمان پھر یا اللہ سے عطا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، یا اللہ اچھا گھر عطا فرما، یا اللہ اس سے حالات بابرکت عطا فرما. لیکن صحت فلاں ڈاکٹر سے، فلاں دوا سے اور اتنی ہی خوراکوں سے عطا فرما. تمہارے ساتھ یہ اعتدال سے دعا ہے، حد سے بڑھنے والی بات. آدمی کو ہر چیز میں حد کے اندر رہنا چاہیے. اسی لیے جو ادعیہ معذورہ ہیں ان کے اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جتنی ادعیہ معذورہ ہیں تو ان کے اندر اس طرح کے حدود وغیرہ نہیں. ایمان کی دعا ہے اور وہی مطلوب. جی. ومشاق الإنسان والدابة كلهم تسمى سموما واحدها سم وهي عيناه ومنخراه وفمه وأذناه ودبره. ہمیں بخیر رحمۃ اللہ علیہ آئے کی تشریح کرنا چاہتے ہیں کہ حتیٰ یہ جمع ہوتی سب مل گیا. سب کہتے ہیں سوراخ کو. اب وہ سوراخ کوئی کے ناکے کا ہو یا جناب اور کوئی انسان کے جو مشاق ہیں، پھٹی ہوئی جگہ ہیں اور جانوروں کی پھٹی ہوئی جگہ سوراخ ہے، ان کو بھی سموم کہا جاتا ہے. آنکھ ہے، منخر ہے، فم ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب مشاق ہیں اور سموم ہیں. جی. غواش ما غشي به نشرا متفرقة نجدا قليلا يغنو يعيش حقيق حق استرهبوهم من الرهبة تلقم طائرهم حقهم طوفان من السيل ويقال للموت الكثير الطوفان. القمل الحمنان تشبه صغار الحلم عروش عريش زناء سقط كل من بن جاتے ہیں. جھوم کو کئی ترجمے بھی ترجمہ کیا گیا ہے، بلکہ یہ سارے آداب بنو اسرائیل پر آئے تھے. تو چیچڑیاں جو جانوروں میں ہو جاتی ہیں، اور خون جو غلے میں ہو جاتا ہے، اور جھوم جو کہ آدمی کے جسم میں اور کپڑوں میں ہو جاتی ہے. تو حکومت جس کا ترجمہ حکمران کیا، اس کے اندر تینوں چیزیں ڈالتے ہیں. تو چیچڑی جو دیکھیں ہینڈ میں گائے میں جو لگ جاتی ہے، اور خون جو غلے میں لگ جاتا ہے، اور یہ جوئیں وغیرہ جو جسم میں لباس میں، یہ سب عذاب سے جو بنو اسرائیل کے اوپر مسلط کیے گئے. جی. سقط كل من ندم فقد سقط في يديه. الأسباط قبائل بني إسرائيل يعدون يتعدون يجاوزون تعدو تجاوز شراعا شوارع بئيس شديد أخلد قعد وتقاطع فنستدرجهم نأتيهم من أمامه كقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من جنة من جنود. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ہم ان کو دھیرے دھیرے لے جاتے ہیں، درجہ بدرجہ لے جاتے ہیں، ایسے طریقے سے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوتا. اور اسی کو استدراج کہا جاتا ہے. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ خارق عادت اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، اگر اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو کرامت کہلاتی ہے، اور اگر کسی فاجر ہم پینے والے شرابی وغیرہ وغیرہ کافر کے ہاتھ میں ظاہر ہو تو ان کو استدراج کہا جاتا ہے. ایک ہی چیز ہے خارق عادت، ایک ایسی حیران کو جو عام طور سے نہیں ہوتی، اور عادت سے توڑ کر وہ چیز پیدا ہوئی. خارق عادت اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے تو معجزہ ہے، ولی اللہ کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے تو کرامت کہلاتی ہے، اور صفات فاجر کے ہاتھ میں ظاہر ہوتی ہے تو اس سے ایک ہی طرح کی چیز ہوتی ہے. اور تینوں صورتوں میں یہ نہ نبی کا فعل ہوتا ہے، نہ ولی اللہ کا فعل ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے تو کرامت کہلاتی ہے.
اور اللہ تعالیٰ کا فعل کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے تو استدراج کہلاتا ہے. اور جتنے اولیاء اللہ ہیں جب ان کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، کیونکہ استدراج کے معنی ہے درجہ بدرجہ لے جانا، کہ آدمی کو پتہ بھی نہ چلے اور چلا جائے. ہم ان کو درجہ بدرجہ لے جائیں گے ایسے طریقے سے کہ وہ کوئی علم بھی نہیں ہوگا. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہو رہا ہے، ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں. اگر ہم نیک نہ ہوتے اور حق پر نہ ہوتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں کیسے ملتی؟ اب نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، بلکہ دیکھنے میں کرامت بھی نظر آ رہی ہے، حالانکہ وہ کرامت نہیں ہوتی بلکہ استدراج ہوتا ہے. اس کو قرآن میں پڑھا کر اثر اور یہ ایسا ہے کہ نازی ہی میں معاملی تھی کہ امن کی جگہ سے اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں. ان کو قرآن نے ایک دوسری جگہ میں فرمایا آتا اللہ من حیث لم یحتسب، اور ایک اور جگہ میں چودھویں سپارے میں عجیب تعبیر اختیار کی فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا. تو اللہ تعالیٰ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، اللہ تعالیٰ جڑوں میں پہنچ گئے. اب وہ اپنا آرام سے تھے، جڑوں میں اللہ تعالیٰ پہنچ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچ گیا. معلوم ہر جگہ حقیقت مراد نہیں ہوتی، ہر جگہ مجاز بھی مراد ہوتا ہے. فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. فمرت به استمر بها الحمل فأتمته ينزغنك يستخفنك ضيف ملم کہتے ہیں رات کے خیال کو، رات کو آپ کو خیال آ گیا تو جو سیر کہتے ہیں متنبی میں اور حمازہ میں یہ رنگ جگہ آتا ہے. جی ملم به لمم ويقال طائف وهو واحد. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وإذا هم مبصرون. جب ان کو شیطانی خیالات آتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کر دیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وإذا هم مبصرون. يمدونهم يزينون وخيفة خوفا وخفية من الإكبار والعصان واحدها أصيل وهو ما بين العصر إلى المغرب كقوله بكرة وأصيلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہر ایک کی آیت اگر آپ کو پڑھائیں تو ذرا کام لمبا ہو جائے گا، لیکن سب آگے آپ کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہیں. قرآن مجید کی تفسیر جلالین میں آپ پڑھ چکے ہیں اگر پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ عز وجل قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبه بسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجة سيدنا ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري الجوزي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفنونه وبركاته آمين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال يا رسول الله أين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن أحمد بن مراد بن أبي وائل بن عبد الله قال قلت رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قلت لك ليس هذا من عبد الله قال نعم ورفعه قال لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه الرفعة من الله فلذلك مدح نفسه. اور ہم کل بتا چکے کہ مدح جو ہے یہ اس لیے کہ اس میں حقائق کا اظہار ہے اور حقائق کا اظہار جو ہے وہ محمود ہے اور ممدوح ہے. کہنا چاہیے اور رات کو رات کہنی چاہیے. جو معبود برحق ہے اس کو معبود برحق کہنا چاہیے. باب قول ولما جاء موسى لميقاتنا فكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما آفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أفضل المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرني أعطيني. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء رجل من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لسن وجهه قال يا محمد ان رجلا من اصحابك من الانصار يتم في وجهه قال ادعوه فدعوه. تھپڑ مارا تھا کس نے؟ صحابی نے، یہودی نے. اور یہودی آیا کس کے پاس؟ حضور کے پاس.
اس کو یہ معلوم تھا کہ حضور انصاف کرنے والا، یہ جانتا تھا کہ حضور جو ہیں وہ عقیدت سے کام نہیں لیتے، محض اپنے صحابی ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ نہیں فرمائیں گے، انصاف سے کام لیں۔ اس لیے وہ سیدھا حضور کے پاس آیا کہ آپ کے صحابی نے مجھے مارا۔ جی قال ادعوه فدعوه قال لم لكمت وجهه قال يا رسول الله اني لعبد باليهود فسمعت يقول والذي اصطفى موسى للبشر فقلت على محمد فاخذتني غضبة فلطمت قال لا تخيروني من الانبياء یہاں سے عجیب مسئلہ نکالا، فرمایا کہ اس نے یہ کہا تھا والذی اصطفى موسى علی البشر، یہ قسم اس اللہ کی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں کے اوپر مصطفیٰ بنایا، یعنی برگزیدہ بنایا۔ تو صحابی نے علی البشر کا جو تھا اس کو عموم پر محمول کیا۔ معلوم ہوا کہ احناف کا مذہب بھی صحیح ہے کہ عام جو ہے وہ عموم پر دلالت۔ قال حدثنا مسلم قال حدثنا سليمان عن عبد الملك بن حريث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة وسلم وما هو شفاعة العين. باب قولكم يا أيها الناس اعبدوا الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت قال لله ورسوله النبي أمي التي بنت الله وكلمات تتبعون لعلكم تهتدون. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن بن مسعود قال حدثني مسلم بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن مسلم قال حدثنا بكر بن عبيد الله قال حدثنا مسلم بن قولان بن رضي الله عنه عنه قال سمعت بعد السائل يقول كان تابعين مشهور قال سمعت بعد السائل يقول كان ولما محاولة الصحابة أبو بكر وعمر فانطلق عمر عن المرسل فقطعه أبو بكر وعمر کے درمیان رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے درمیان تو گفتگو ہو گئی کسی بات میں، تو عمر فاروق کو غصہ آ گیا۔ ابو بکر نے عمر فاروق کو غصہ دلا دیا، لفظی ترجمہ۔ فقطعه أبو بكر فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وكان عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صاحبه هذا فقد قال رسول عمر ألا ما كان منه فقبل أن تأخذ وجاءته النبي صلى الله عليه وسلم وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لا نكون أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تعرفون صاحبي أنتم تعرفون قلت يا أيها الناس إني أريد الله جميعا فقلتم تذكر فقال أبو بكر تذكر قال أبو عبد الله وأبو الإسلام بن الخير. ترجمہ جدید گزید ہے۔ اچھا، عمر فاروق غصے میں واپس سے لے کے چل پڑے، ابو بکر پیچھے پیچھے گئے اور عمر فاروق نے درخواست کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے فال، لیکن عمر فاروق کو غصہ بہت تھا، انہوں نے معاف نہیں کیا۔ حتیٰ اللہ تعالیٰ کی بچی کی، یہاں تک کہ اپنا دروازہ بند کر دیا ابو بکر کے چہرے میں۔ کیا مطلب وہ گھر پہنچ گئے اور ابو بکر وہاں کھڑے ہوئے کہہ رہے معاف کر دو، تو انہوں نے زور سے بند کیا، اندر چلے گئے۔ اگر ابو بکر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ابو درگاہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی کو مرا، تمہارے جو یہ صاحب ہیں صحابی ہیں مرا، تو انہوں نے کسی سے جھگڑا کیا۔ ابو بکر نے کچھ نہیں کہا تھا،
لیکن ابو بکر کا چہرہ دیکھ کر رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کوئی بات پیش آئی ہے، اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھی فوراً غصے کے اور خوشی کے آثار نمودار ہو جاتے تھے، اور ابو بکر صدیق تو نائب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کا معاملہ بھی بالکل ایسا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے چہرے پر بھی فوراً وہ آثار ظاہر ہو جاتے تھے۔ تو آثار دیکھ کر حضور نے فرمایا قامرہ کہ ان کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے۔ اب دیکھو جہاں قامرہ کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، خاتمہ، کہ ان کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل کی ہے، وہ ہے قامرہ سابقہ بالخیر، ان کا ایک مغامرہ ہوا ہے، یعنی خیر کے ساتھ انہوں نے سبقت کی ہے، خیر کے کسی معاملے میں سبقت کی ہے، جو ان کو غصہ آ رہا ہے مگر غصے کو انہوں نے دبایا ہے، اس دبانے کی وجہ سے ان کے چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ اب ابو بکر اچھا جی فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کو بھی شرمندگی ہوئی کہ میں نے کیا کیا، وہ آئے یہاں تک کہ آ کر سلام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ نقل کیا۔ ابو دردا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ہو گئے اور ابو بکر یہ کہنے لگے اللہ کے قسم یا رسول اللہ میں ہی ظالم، غصے تو ہوئے کس پر، عمر فاروق پر، لیکن حضور کے غصے کو دیکھ کر ہر ابو بکر ڈر گئے، حالانکہ غصہ ہو رہا تھا عمر فاروق پہ اور حق میں تھا ابو بکر صدیق کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی صاحب جو ہے ابو بکر بھی ناراض کی اور کہا اللہ تم تو اعلم یا رسول اللہ میں ہی زیادہ ظالم تھا، میں بھی غلط بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑو گے، کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑو گے؟ جب میں نے کہا تو یا تم یہ رسول اللہ علیہ وسلم تو سب نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اور ابو بکر نے کہا صدقت تم سچے ہو، تو سب سے پہلے انہوں نے میری تصدیق کی ہے۔ جی باب قوله وقال ابو سعيد في سعيد وابو هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله بالسبب وقول الحق قال قال سيدنا قال امر رسول الله قال امرنا نامر ونعمان بن المسيح انه سمع ابو هريره رضي الله عنه عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني اسرائيل كتبوا باب السبب وقول الحق في سبب خطاياكم فقتلوا فنقلوا شركون الناس سائلين فقالوا حقكم في شعره. بسم الله الرحمن الرحيم باب قوله خذ العفو وأمر بالمعروف آپ حق کو لیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اور یہ خود العفو کی دو تصویریں دی گئی ہیں۔ ایک خود العفو کی تصویر یہ ہے کہ آپ معافی کو اختیار کیجیے، یعنی لوگوں کو معاف کر دیا کیجیے، ہاں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیے، باہر والے جاہل اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، جن سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے۔ خود العفو یہ وہ ترجمہ ہے جو ظاہر سے معلوم ہوتا ہے، اور بہت سارے حضرات نے کچھ حضرات نے اسے ہی لیا ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے مفسرین جن میں حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الدین رحمہ اللہ دوسرے حضرات ہیں، انہوں نے آپ سے یہ تفصیل نہیں کی، بلکہ آپ کی تفصیل یہ ہے کہ لوگوں کے جو ظاہری اعمال گزارے لائق ہیں تو ان کو لے لیجیے، یعنی یہ ان سے توقع نہ رکھیے کہ یہ 100% بالکل دین کے اوپر مکمل ہوں گے، بلکہ جو اوپر کا تھوڑا بہت یہ کام دین کا کر لیں تو اسی کو لے لیجیے اور ان کو نیکی کا حکم دیتے رہیے، جاہلین اور جاہلوں سے اعراض کر دیجیے۔ حضور کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو عام لوگوں سے بہت زیادہ تعمق کا مطالبہ نہ فرمائیں، بلکہ جتنا وہ کر لیں تھوڑا بہت دین کا جتنا کام کر لیں اسی کو قبول کر لیا جائے۔ یہ ایسی ہے کہ اگر 40 نمبر بھی مل جائے تو چلو پارٹی ہو جائے گا، صنعت مل جائے گی، 10 سال مل جائے گی، تو 40 نمبر بھی ہو جائے تو بھی گزارا ہو جائے، تو خود علاقہ معافی کو اختیار کیجیے۔ بسند متصل بنا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى وكان برسوله رسول وصحبه امين قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عبد الله بن وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم علينا بن حسن فحذيفه فنزل على ابن اخيه
عمر رضي الله تعالى عنه وكان قرة واصحاب مجالس عمر ومشاغلته كهولا كانوا زملاء. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخيه لك وجه عند هذا الأمير تستأذن عليه. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاستأذن الحب لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجد ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه حتى هم أن يقنع به. فقال له الحب يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه وبالعفو وأمر بالعرف براء عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر رضي الله تعالى عنه حين سلام عليه وكان وقافنا لكتاب الله. حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عیینہ بن حصن ابن حذیفہ تشریف لائے اور اپنے بھتیجے خود ابن قیس کے پاس آئے. اور یہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ عیینہ بن حصن جو ہیں وہ معلقۃ القلوب میں ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کی تعریف قلب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دیے تھے. تو ذرا ان کے اخلاق بھی ایسے ہی تھے اور اسلام بھی انہوں نے بہت دیر سے قبول فرمایا تھا. تو پرانے انداز کی سختی ان کے اندر کافی تھی. مکان من النفر الذی یدریہ عمر اور ان کے بھتیجے خود ابن قیس ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو عمر فاروق اپنے قریب کرتے تھے اور قرہ جو تھے قرہ سے مراد قرآن پڑھنے والے یعنی جو قرآن کا کثرت سے مطالعہ کرتے تھے اور قرآن کی تفسیر کو خوب جاننے والے تھے. اور اس سے معلوم ہوا کہ دور اسلام میں دور صحابہ میں تابعین میں قاری کسے کہا جاتا تھا؟ عالم. آج کل ہمارے یہاں قاری صاحب کو کہتے ہیں اس کے الفاظ بہت اچھے ہیں چاہے معنی آتا ہو نہ آتا ہو لیکن جو اصل اصطلاح ہے صحابہ تابعین کی وہ یہ کہ قرآن معنی میں ہے علماء. اور معلوم ہے کہ اصل عالم کون ہے مولوی صاحب؟ اس کو کہانیاں زیادہ یاد نہیں ہوتی اس کو آیات اور احادیث زیادہ یاد ہو. ظاہر کا اصل عالم تو وہ ہے کہ جس کو آیات اور احادیث کا زیادہ ہے. اور یہاں سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ کہانیوں کی طرف توجہ کم دو اور کتاب اللہ کی جو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ان کی طرف توجہ زیادہ دو. یہی اصل علم ہے اور یہی دین ہے. تو قرآن جو قرآن پڑھنے والے تھے عمر فاروق کے مشیر تھے اور عمر فاروق انہیں سے مشورہ لیا کرتے تھے. قبولاً قانون اور قرباناً چاہے وہ بوڑھے ہوں اور چاہے وہ جوان. اگر کوئی عالم ہوتا تھا جوان ہوتا تھا قرآن پر اس کا عبور ہوتا تھا تو عمر فاروق اس کو اپنے شورا میں مجلس شورا میں شامل فرما لیتے تھے چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو. اب عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا اے میرے بھتیجے لقد میں امیر کہ تمہارا بڑا مرتبہ ہے اس امیر المومنین کے ہاں فاستأذن لی علیہ تو تم میرے لیے ان کے پاس جانے کی اجازت لے لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے ان سے آپ کی اجازت دے دوں گا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ابن قیس نے عیینہ ابن حصن بزاری کے لیے اجازت دے دی. عمر فاروق نے اجازت دے دی کہ بھائی فلاں وقت میں لے آنا. فلما دخل علیہ تو جب عیینہ وہاں پہنچے تو جاتے ہی انہوں نے جو جملہ کہا اے خطاب کے بیٹے اللہ کی قسم نہ تو تم ہمیں بہت زیادہ عطائیں دیتا ہے اور نہ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ گفتگو کا ایک طریقہ ہوتا ہے مولوی صاحب کہ آدمی سلام کرے بیٹھے کوئی اپنی طریقے سے بات کرے. ابھی چونکہ دور جاہلیت کے قریب تھے تو ابھی تک اس کے اثرات کچھ باقی تھے تو انہوں نے جاتے اسی طرح کا جملہ کہہ دیا کہ جیسے سادہ بھولے کے معنی یعنی جیسے کوئی ذرا ڈانٹنے کے لیے اسی لیے آپ کے حاصل میں لکھا کلیمت الزجر تو یہ زجر کا کلمہ ہے. خطاب کے بیٹے اللہ کے قسم تو ہمیں بہت سارے عطائیں نہیں دیتا اور ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ نہیں کرتا. تو عمر فاروق کو بڑا غصہ ہے کہ آپ سے یہ بھی بات شروع کر میں جان نہ پہچان میں تیرا مہمان اور مہمان بھی ہے. حتیٰ ہم انیو گیا بھی یہاں تک کہ قریب تھا کہ عمر فاروق اس پر واقع ہو کیا مطلب اس کو کچھ سزا دے دیں یا دلبات. تو خود ابن قیس جو بھتیجے تھے انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا ہے تو دل آپ وقت بالعرفی وعارض عن الجاہلین وإن هذا من الجاہلین. اور یہ جو میرے چچا ہیں یہ جاہلین میں سے
واللہ ما جاوزها عمر، اللہ کے قسم عمر فاروق نے اس آیت سے تجاوز نہیں کیا جب حدیثے نے یہ آیت پڑھی وکان مقاما عند کتاب اللہ، اور یہ عمر فاروق جو تھے یہ کتاب اللہ کے سامنے خوب کھڑے ہونے والے تھے. کیا مطلب کہ اگر ان کے سامنے کتاب اللہ پڑھی جاتی تھی، آیت پڑھی جاتی تھی، اتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو غصہ ایک طرف چھوڑ دیتے تھے اور کتاب اللہ کہتے تھے. معلوم ہوا کہ غصے کا آ جانا تو یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن غصے میں بے قابو ہو جانا یہ ایسی بات ہے. کمال یہ ہے کہ غصہ آئے مگر وہ آدمی کے مکمل قابو میں ہو، جب چاہے اس کو نافذ کرے اور جب چاہے نافذ نہ کرے، روکنا چاہے تو روک دے. تو وقان مقام نہیں ہے کتاب اللہ، تو ہمارے فاروق جو تھے وہ کتاب اللہ کے سامنے خوب کھڑے ہونے والے سے رک جاتے. کتنا غصہ تھا لیکن معاف کرو. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن ابيه عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما بدعه وقت البلوغ قال ما انزل الله الا في اخلاق الناس. وقال عبد الله بن مسعود حدثنا ابو سلمة قال هشام اخبرني عن ابيه عن عبد الله بن زبير قال امر الله نبيه ان ياخذ العدل من اخلاق الناس وكما قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة ابھی وہ بات ہے جو ہم نے آپ کو بتائی یہاں خود الحق من اخلاق الناس کے لوگوں کے اخلاق میں سے جو گزارا لائق ہے وہ لے، گزارے لائق لے لیں، یعنی 100% ان کے سبق کو نہ رکھیں، بس کتنا گزارا ہو جائے تو اتنا بھی کافی. جی اسی لیے یہی اصول ہے. آپ یہ چاہو کہ آپ کی بیوی بچے آپ کے شاگرد یا امام یہ چاہے میرے سارے مقتدی 100% معیار پر پورے ہو کرتے ہو، کوئی ریاضت ہو محالت ہو جرم ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو 5 انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی. 4 تعریف کرنے والے ہوں گے، 2 ناراض ہونے والے ہوں گے، 1 سنانے والا ہوگا. ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں تو اس کو گزارا کرنا پڑتا ہے. دن آپ بابا ہم لوگ بہار وقالوا يسألون عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأنفال والمغانم. وقال قتادة يحكم الحرب يقال نافلة معصية. وبه قال لا تنازعوا فتفشلوا، آپس میں جھگڑا مت کرنا ورنہ تم مبتلا ہو جاؤ گے، ورنہ تمہاری اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑ جائے گا کیا مطلب؟ تمہاری جنگی طاقت ختم ہو جائے گی. کیونکہ جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو کافر کے خلاف نہیں لڑتے ہیں، اور اگر کافر کے خلاف لڑائی ہوتی ہے تو پھر مسلمانوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی. اس لیے تجربہ ہے کہ جس زمانے میں کافروں کے خلاف جہاد ہو رہا ہو، مسلمانوں کے درمیان لڑائیوں اور جہاد یا ختم ہو جاتا ہے اور یا کم ہو جاتا ہے. اور اس کی قریبی مثال ہمارے سامنے ہے. جب روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا تو جتنی مجاہدین کی تنظیمیں تھیں سب کے سامنے روس تھا تو سب مشکلیں تھیں. لیکن جیسے ہی روس ٹوٹا اور کافروں کے خلاف جہاد ختم ہوا تو گوشت تو سبھی کھا رہے تھے، گرم سب تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جہاد شروع کر دیا اور جتنی جہادی تنظیمیں تھی ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں 2 تلواریں کبھی جمع نہیں ہوتی، سیف مال کفار اور سیف مال مسلمین. اگر سیف مال مسلمین ہوگی تو پھر سیف مال کفار نہیں ہوگی، اور اگر سیف مال کفار ہوگی تو پھر سیف مال مسلمین اٹھ جائے گی. اسی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاد و معاون علاجوں میں قیامت کے کافروں کے خلاف جہاد جاری رہے، کیونکہ اگر کافروں کے خلاف جہاد نہیں ہوگا تو آپ آپس میں دوسرے کو مارو. اس لیے کہا جاتا ہے کافروں کے خلاف جہاد کو جاری رکھو. اس کو قرآن نے سمجھا بلا جانا چاہو تو تفصیل ہو تم وصبر ان اللہ. وبه قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو بكر عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه سورة الانفال قال نزلت في قبل الشوكة والحد مرتفين فوجا بعد فوج القتل وانقسم الى بعض ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم فيركبهم يسمعون ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار. ذالکم فذوقوه یہ ہے تمہارے سزا، اس کو چکھو. تو یہ چکھنے سے مراد ہے وہ عذاب کو گزنا، یہ کوئی ذوق الفم سے اس کا تعلق نہیں، یعنی معنی حقیقی مراد نہیں بلکہ معنی مجازی مراد ہے. ہر کوئی معنی حقیقی مراد ہو شر الفضل وإن جناح الطلب السلام والسلم والسلام واحد يكشف يغلب. وقال قتيبة بن مكان
وقال مجاهد مكان ادخال اصابعهم في افواههم وتصفيه الصفير. بس ابھی مجاہد کا قول نقل کیا کہ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصفيه. تو فرمایا کہ مجاہد بھی فرماتے ہیں کہ مکاء کا مطلب ہے کہ انگلیاں منہ میں داخل کر کے چیٹی بجانا، اور اگر انگلیاں منہ میں داخل نہ کی جائیں تو چیٹی بجائی جائے تو وہ ہے تصفیہ. یہ مجاہد کا قول ہے. لیکن ہمارے جو مفسرین ہیں اور جو دوسرے حضرات ہیں انہوں نے آپ کو معلوم ہوگا کہ ترجمہ مکاء کا کیا ہے چیٹی بجانا اور تصفیہ کا ترجمہ کیا ہے تالیاں بجانا. تو مجاہد کا قول یہ ہے کہ مکاء ہے وہ چیٹی جو انگلی لے کر بجائی جاتی ہے اور بغیر انگلی منہ میں ڈالنے کی جو چیٹی بجائی جائے وہ ہے تصفیہ. لیکن باقی جو مفسرین ہیں تو فرماتے ہیں کہ مکاء کا مطلب ہے چیٹی بجانا اور تصفیہ کا مطلب ہے تالیاں بجانا. باب ان شر الدواب عند الله شرورهم الذين لا يعقلون قال هم نفر من بني عبد الدار. اب یہ بنو عبد الدار کے کچھ لوگ تھے جب حضور ان کو قرآن مجید سنانا چاہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو گونگے بہرے ہیں، ہم سنیں گے نہیں آپ کی بات. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ خود ہی کہہ رہے ہیں ہم گونگے بہرے ہیں. ان شر الدواب عند الله الصلب الكفر الذين لا يعقلون. وبه قال حدثنا يوسف قال حدثنا وقال عن ابن ابي جيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه ان شر الدواب عند الله هم الذين لا يعقلون. قال المنكر من بني عبد الله. باب قوله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. استجيبوا اجيبوا لما يحييكم يصلحكم. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابي سعيد بن قال كنت اصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم اته حتى صليت ثم اتيته فقال ما منعك ان تاتيه؟ ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لأعلمنك الله سورة في القرآن قبل أن أخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له. وقال معاذ حدثنا شعبة عن خبيب سمع حسن أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال لي الحمد لله رب العالمين أشهد المكان. باب قوله ويقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وجئتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا وتسميه العرب الغيث وهو قوله وتسميه العذاب الغيث وهو قوله ينزل الغيث من بعد ما قالوا. ابھی سفیان بن عیینہ قول نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں بھی مطر کا ذکر کیا ہے وہ عذاب کے معنی میں، لیکن آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ حاشیہ نمبر 16 پوری تعلیم جس کو بے اعتراض والی ہوگا تو قرآن مجید میں امکان عدم من مطر مطر عذاب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مطر بارشی کے معنی میں. اس کے لیے صحیح بات وہ ہے جو حاشیہ نمبر 17 میں لکھی ہوئی ہے. جناب حاشیہ نمبر 17 میں قال ہو گیا تھا کل شیء امطرت فهو من العذاب وما كان من الرحمة فهو مطر. اگر امطار کا لفظ استعمال کیا جائے قرآن مجید میں جو آیا ہے وقت عذاب میں آیا ہے، لیکن اگر مطر ہے تو وہ رحمت کے معنی میں بھی استعمال ہے. وبه قال حدثني احمد قال حدثنا. اور یہ بات تسميه العرب الغيث تو مطلب یہ ہے کہ بارش کو عرب غیث بھی کہتے ہیں، حالانکہ غیث اصل میں کہتے ہیں بادل، لیکن کبھی بادل بادل مراد ہوتے ہیں، کبھی بادل بولتے ہیں، اور بارش جیسے بادل برس رہا ہے کبھی کہتے ہیں بارش برس رہی ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر اس سے اختلاف ہو جاتا ہے. جی. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد وهو صاحب السياق سمع عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء وجئتنا بعذاب أليم. وما كان الله تنزلت وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معك
يعذبهم يستكبرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اس سے معلوم ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی دو چیزیں ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور دوسرا استغفار. اب اگر حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور مسلمانوں کو عذاب سے بچانے والی ایک چیز تو نہ رہی دنیا میں، لیکن دوسری چیز موجود ہے اور وہ ہے استغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اگر یہ لوگ استغفار کرتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مجلس کے اندر آپ سے 70 مرتبہ استغفار سن لیا جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قوله تعالى وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. وبسند المسلمين الى الامام الحافظ بن سلم بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وقعنا بالروح في سجود المحاسن امين. قال حدثنا محمد بن جبر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي سعيد بعد زياد سمع انس بن مالك رضي الله عنه وعنه قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر عليه حجارة من السماء يغيثنا بعذاب اليم. فنزل وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية. باب قوله وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وبه قال حدثنا حسن بن ابي العنسي قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال اخبرنا حيبة عن بكر بن عمرو بن زيد بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رجلا جاء فقال يا عبد الرحمن الا تسمعوا ما ذكر الله في كتابه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الى اخر الايه فما يمنعك الا تقاتل كما ذكره الله في كتابه. فقال يا ابن اخي اقتروا بهذه الايه ولا اقاتل احب الي من ان اقتر بهذه الايه التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الى اخرها. ایک آدمی عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا وہ رحمان آپ نے سن کے قرآن مجید میں ہے وہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت احداہما الأخرى فقاتلوا الذی تبغی. وہی بات کہ آپ کو نکلنا چاہیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور آپ جناب جہاد کا نعرہ لگائیے اور ان باغیوں کے خلاف جہاد کیجیے. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہم نے یہ قتال کر لیا نہیں، ہمارا نام کا اللہ تو قاتل، تو آپ کو قتال کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا اے میرے بھتیجے میں اس آیت سے دھوکے میں پڑ جاؤں اور قتال نہ کروں، مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں دھوکے میں پڑ جاؤں اس آیت کے ساتھ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اس پر اس نے دوسری آیت بھیجی تھی قال فإن الله يقول وقاتلوا حتى لا تكون فتنة. قالوا إن وقد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتله وإما يمسكه حتى كفر الإسلام فلم تكن فتنة فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد. جب میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر اس کی موافقت نہیں کر رہے اس کے ارادے میں، تو اس نے کہا اچھا بتائیے علی اور عثمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اور اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ کوئی علی کا ساتھ دیتا تھا تو عثمان غنی کو کے خلاف ہو جاتا تھا، عثمان غنی کا ساتھ دیتا تھا، علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کہہ جاتا تھا. لیکن یہ صحابہ تھے اور یہ اعتدال پر تھے تو انہوں نے دونوں کی تعریف کروائی. اور یہی طریقہ ہے اہل السنہ والجماعت خلافاً للشیعہ والخوارج. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان أما عثمان فكان الله قد عفا عنه فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي فقد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته وهذه ابنته أو قال بنته حيث ترون. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان ان وقرة حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا وقال علينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنه؟ قال وحدث لي ما الفتنه؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان تكون عليهم فتنه وليس قتالكم على الملك. اس زمانے میں سب سے زیادہ دباؤ پڑا ہے کس پر؟ عبداللہ بن عمر.
اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ عمر فاروق کے بیٹے اور لوگ عمر فاروق کی خلافت دیکھ چکے تھے اور جانتے تھے کہ عمر فاروق نے کیسی شاندار خلافت کی ہے اور اسلام کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. تو لوگ چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ سے بیعت کریں اور ان کو خلیفہ بنا دیں اور خلیفہ بنا کر جناب حالات درست. لیکن عبداللہ ابن عمر دیکھتے تھے کہ خلیفہ بن تو جاؤں گا لیکن بننے کے بعد مجھے مسلمانوں کو مارنا پڑے اور عبداللہ ابن عمر جو تھے اس کے لیے تیار نہیں. وہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ آئے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ بھائی ہم آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے بیعت کریں اور آپ کو امیر المومنین بنا دیں اور آپ انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف اپنا کام شروع کریں, جہاد کریں. تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں ایسا امیر المومنین نہیں بننا چاہتا کہ آج امیر المومنین اور کل کو اسیر الکافرین. مجھے اگر امیر المومنین بنانا ہے تو ایک تو فوج لا کے بولوں تاکہ میرے پاس طاقت تو ہو اور ایک بیت المال مہیا ہو کہ تاکہ پیسہ تو ہو, فوج ہو, طاقت ہو, بیت المال ہو, سب تو ٹھیک ہے. اور میں ٹوپی رکھ کے آج امیر المومنین بن گیا اور کل کو جیل پہنچ گیا اسیر الکافرین. تو ایسے امیر المومنین بننے سے کیا فائدہ؟ امیر المومنین تو امیر المومنین ہوتا ہے یعنی دوسروں کو ٹھیک کرتا ہے نہ کہ لوگ اس کو ٹھیک کریں. اس لیے عبداللہ ابن عمر نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں اس وقت میں خلافت قبول کروں گا تو میں خلافت کا حق ادا نہیں کر سکتا, یا اگر کروں گا تو مجھے مسلمانوں کو قتل کرنا پڑے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے عبداللہ ابن عمر تیار نہیں تھے. اسی لوگوں نے بہت ان کو ابھارا کہ آپ آگے باہر نکل کر آئیے. عبداللہ ابن عمر نے انکار کیا.